السلام علیکم۔ میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے، رمضان المبارک کی آمد ہے اور ساتھ ہی کچھ مہنگائی کا شور بھی برپا ہو رہا ہے۔ شہریوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بازاروں میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی 2-3 روز میں جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا اور یہ سلسلہ روزے رکھنے کا شروع ہو جائے گا تو پھر سبزیاں اور فروٹ ان کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ زیادہ گفتگو میں اس پہ اس لیے نہیں کر رہا کہ حکومت کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی جو ہے وہ نچلی سطح پہ آ گئی ہے، اور ہم اگر کوئی مہنگی ہوتی ہوئی چیزوں کے بارے میں نشاندہی کریں گے تو خدشہ یہ ہے کہ وہ جو ایک پیکا ایکٹ نامی بل منظور ہوا ہے اس کا اطلاق بھی ہم پر نہ ہو جائے۔ صحافت آج کل اس پہ بہت حکومتی جو گھیرا ہے وہ دن بدن تنگ کیا جا رہا ہے۔ بہت سے صحافیوں کو ان کے چینل سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ان کے نام لینا کوئی ضروری نہیں، لیکن حکومت ہر چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آخری حد تک جا رہی ہے۔ اخبارات میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، حکومتی اشتہارات اگر دیکھیں تو اس طرح لگتا ہے کہ ملک میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہر طرف خوشحالی کی ریل پیل ہے۔ عوام اتنے خوشحال ہیں کہ وہ کسی دوسری طرف یا دوسرے ملک جانے کا سوچنا ہی انہوں نے چھوڑ دیا۔ بیرونی دنیا ہمیں ویلکم کر رہی ہے۔ پاکستانیوں کی مانگ بیرون ملک بڑھ گئی ہے اور انہوں نے دوسرے ممالک کو چھوڑ کر تمام ملکوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ جتنی خوشحالی پاکستان میں ہے ہمیں بھی آ کر یہ طریقہ کار جو ہے وہ بتایا جائے تاکہ ہم بھی اسی طرح ترقی کریں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں زمینی حقائق کے ہیں، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب ہر انسان جو ہے پاکستان میں رہنے والا وہ باشعور ہے اور اس کو پتہ ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تمام حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ صحافیوں کے لیے یہ مشکل ہے کہ اب جو کوئی بھی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ کسی کی کرپشن سے پردہ اٹھائے گا، کسی کی تھانے میں رشوت لیتے ہوئے کسی کی نشاندہی کرے گا، کسی پٹواری کو زمینوں میں ان کے کاغذات میں ہیر پھیر کرتے ہوئے اس کے متعلق بتائے گا، تو خدشہ یہی ہے کہ اس پہ پیکا ایکٹ نافذ ہو جائے گا۔ اور اب یہ پیکا ایکٹ صرف صحافیوں پہ نہیں، یہ جو کوئی بھی میرے خیال میں حکومت کی کوتاہیوں غفلتوں پر بات کرے گا اس پہ یہ پیکا ایکٹ لگے گا۔ آج مختلف چینلوں سے صحافیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ اس سے آگے جو اگلا قدم ہوگا وہ جو صحافی اپنے روزگار کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جائیں گے سوشل میڈیا پہ، تو پھر سوشل میڈیا پہ بھی ان پہ
یہ پیکا ایکٹ آگے انتظار کر رہا ہوگا کہ آئیے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ذرا چلیں جیل کی ہوا کھائیں، وہاں کی دال روٹی کھائیں، وہاں پہ بیٹھ کے جیل کے بیرکوں میں وہاں پہ جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ آپ پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ بیٹھ کے ان کے گر سیکھیں، اور جب جیل سے نکلیں تو نہ جانے آپ صحافی ہوں گے، دہشت گرد ہوں گے، ڈاکو ہوں گے، چور ہوں گے، اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال بات ہو رہی تھی رمضان المبارک کی، تو ہم دوبارہ اسی طرف آتے ہیں۔ رمضان المبارک میں بیرون ملک آپ نے جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، کہ وہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی روزمرہ کی جو خورد و نوش یا دوسری جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کر دیتے ہیں، اور لوگ بڑے پرسکون انداز میں وہاں پہ یہ مہینہ گزارتے ہیں۔ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں انہیں وہاں سے کبھی بھی مہنگائی کا شور نہیں اٹھا، کبھی کسی نے آ کے پروگراموں میں بیٹھ کے مہنگائی کا شور نہیں مچایا۔ لیکن ہمارے پاکستان میں جیسے ہی رمضان مبارک کی آمد شروع ہوتی ہے تو ساتھ ہی مہنگائی کا شور مچنا شروع ہو جاتا ہے۔ بازاروں میں ایک چیز اگر کوئی 100 روپے درجن یا 100 روپے کلو ہے تو اس کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ جو افطاری کے ٹائم جن چیزوں سے آپ خود یا اپنے مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں ان کی قیمتیں آسمانوں کو چھونا شروع ہو جاتی ہیں، اور عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اچھے انداز میں افطاری کر سکے۔ اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ جو بڑے شاپنگ مال ہیں جہاں پہ رمضان المبارک کے راشن کے لیے پیکج مختلف پیکج ہوتے ہیں 2-3 قسم کے، جن میں اشیاء خورد و نوش میں وہ پیکٹ بنا کے رکھے ہوتے ہیں، ان میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل ایک کلاس یا بالکل جو معیاری جو گھروں میں استعمال جو لوگ کرتے ہیں اور جو مخیر حضرات یہ پیکٹ خریدتے ہیں ان کے گھروں میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہاں پہ جو پیکٹ وہ خریدتے ہیں اس میں وہ ان کا معیار کم ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ یہ شکایات سامنے آئی ہیں کہ لوگ جن کو راشن دیا جاتا ہے وہ بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ جی آٹا ٹھیک نہیں تھا، اس میں کھجوریں ٹھیک نہیں تھیں، اس میں جو شربت رکھا گیا تھا وہ بھی غیر معیاری تھا، کسی ایسی کمپنی کا جس کا کبھی آپ نے نام نہیں سنا۔ تو اس طرح کا جب رویے اپنائے جاتے ہیں تو اس میں ایک مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر جا کے وہاں پہ ان مالکان سے بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پیکا ایکٹ کا سہارا لے اور کسی کے سوال پوچھنے پر اس کے خلاف FIR درج کروا دے۔ پیکا ایکٹ کی جو کارروائیاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں، اور صحافیوں کو آپ کے سامنے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں۔ بہرحال اب بازاروں میں بھی آپ کو کم ہی سوشل میڈیا سے ہو یا دوسرے چینلوں کے جو صحافی ہیں وہ آپ کو بازاروں میں بھی کم ہی نظر آئیں گے، کیونکہ اگر کسی چینل کا جو سے تعلق رکھنے والا صحافی اس پہ اگر پیکا ایکٹ لگا تو کسی بھی چینل مالک نے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، اس کے پشت پہ کھڑے نہیں ہونا، کیونکہ چینل میڈیا مالکان جو ہے وہ تو حکومت سے اتنے بڑے اشتہارات ان کو مل رہے ہیں، ان اشتہارات میں جو کارکردگی دکھائی جا رہی ہے اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر جو
اس ملک کا شہری ہے وہ بڑا باشعور ہے، اسے خود ہی پتہ ہے ہمارے بتانے سے اسے کچھ زیادہ علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ یہاں کے پاکستان کے شہری زمینی حقائق بھی جانتے ہیں، اور ان اشتہارات میں جو کہا گیا اس پہ وہ خود ہی فیصلہ کریں۔ اب صحافت کے لیے یہ میدان مجھے لگتا ہے کسی کی غفلت کوتاہی حکومتوں کی بتانا، وہ اب آہستہ آہستہ پاکستان میں ختم ہوتا شروع ہو رہا ہے، لیکن جب سے یہ صحافت والا سلسلہ شروع ہوا ہے ایسے اقدامات حکومتیں کرتی ہیں، لیکن پھر کوئی نہ کوئی نیا طریقہ اپنی بات کہنے کا نکل آتا ہے۔ بہرحال حکومت کو چاہیے کہ وہ، جیسے میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور جیسے شہر میں پرائس کنٹرول کے لیے صرف 70-75 مجسٹریٹ موجود ہیں، اتنے بڑے شہر کو اتنے مجسٹریٹ جو ہیں وہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہم زیادہ کا تقاضا نہیں کرتے، لیکن پالیسی ایسی کوئی بنائے کہ جس سے قیمتیں کنٹرول ہو سکیں۔ اگر ہم زیادہ کا کوئی اس پہ شور مچائیں گے پھر مجسٹریٹوں کی طرف سے بھی آ جائے گا کہ ہمارے پاس سہولتیں نہیں ہیں، ہمیں نئی گاڑیاں دی جائیں، ہمیں بڑی بڑی لگژری گاڑیاں دی جائیں، پھر قیمتیں کنٹرول ہوں گی۔ تو ہم خزانے پہ زیادہ بوجھ کا باعث نہیں بننا چاہتے، لہٰذا کو مجھ سے درخواست ہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اخباری اشتہارات سے ہٹ کر زمین پہ آئے اور زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اقدامات کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔